السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسر احمد راجہ صاحب ہو گئے، ڈینیل حقیقت جو ہو گیا، اور اپنا محمد حجاب ہو گیا، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، یوتھ کلب ہو گئے، ساحل ادیم صاحب ہو گئے، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو ایک چیز ان میں کامن لگے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ جب بھی ہے، ان کا جو پہننا کلوتھس وغیرہ ہے، ان کا جو اپیرنس ہے وہ مولویوں کی طرح نہیں ہوگی، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ پوری کی پوری مولویوں ٹائپ ہی ہے۔ آپ ڈینیل حقیقت جو کو دیکھ لو، وہ یہ بولتا ہے کہ عورتوں کو کام تو دور، وہ تو ان کو کالج بھی جانا نہیں چاہیے۔ تو اور ایون وہ کوئی ہائر ریلیجیس اسٹڈیز کے لیے بھی جو ہے وہ جو ہے عورت کو انکریج نہیں کرتے کہ ان کو جو ہے ہائر ریلیجیس اسٹڈی یا مفتی یا کوئی عالمہ ان کو بننا چاہیے۔ اور اپنے کیسر احمد راجہ صاحب ہے، ساحل ادیم ہے، تو ان کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی پڑھے لکھے بندے ہیں، اور یہ جو ہے جو بھی بات کریں گے بہت لاجیکلی کریں گے۔ اپیرنٹلی یہ چیز محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت یہ جو ہے مسلمانوں کے انٹیلیجنس، مسلمانوں کی دانش ہے، انٹیلیجنٹ پیپل تھے، انٹیلیجنسیا ہے یہ مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اصل میں آپ دیکھیے گا تو ان کی باتیں جو ہے وہ ایز ڈوگمیٹک ہے ایز کوئی مولوی، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک اپنے ببل میں رہتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی مخالف کے پوائنٹ آف ویو کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے مخالف کے پوائنٹ آف ویو کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اب مخالف کے پوائنٹ آف ویو کو جو توڑ مڑوڑ کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ڈینیل حقیقت جو ہو، کیونکہ میں پہلے یہ لوگ کو بہت سنتا تھا، ڈینیل حقیقت جو ہو گیا، محمد حجاب ہو گیا، لیکن مجھے دھیرے دھیرے ایون حمزہ زورٹس ہو گیا، لیکن مجھے دھیرے دھیرے یہ چیز سمجھ میں آنے لگا کہ یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ کا نریٹو بہت نیرو ہے، دکھنے میں بہت فینسی لگتے ہیں، یہ لوگ دکھنے میں بہت ماڈرنائز دکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ سب سے زیادہ ماڈرنٹی کے خلاف ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لوگوں کو ماڈرنٹی سے کیا دقت ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ مجھے کوئی بھی ایسا بندہ جو یہ بولتا ہے کہ ماڈرنزم جو ہے پھیل رہا ہے، یا سیکولرزم پھیل رہا ہے، یا پھر ایتھیزم پھیل رہا ہے، تو ان لوگوں کو اس بات سے دقت کیا ہے؟ دقت تو یہ ہونا چاہیے نا، فوکس تو ہمیشہ اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ دقت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ماڈرن کیوں نہیں ہو پا رہے۔ ماڈرن سے مراد ہم لوگ نئی سوچ کو جو ہے وہ کیوں اپنا نہیں پا رہے۔ جیسے ابھی میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں ٹی شرٹ پہنا ہوں، تو یہ سب ماڈرنٹی کا ہی جو ہے دین ہے، یہ کوئی ریگریسو یا پھر ٹریڈیشن کا دین نہیں ہے۔ ٹریڈیشن تو ہمیشہ جو ہے آپ کو روکتا ہے کچھ نیا کام کرنے سے۔ آپ دیکھیے گا جب رسول بھی آیا ہے اپنی قوم کے پاس، تو ان کو سب سے زیادہ کس چیز کی پریشانی پیش کرنی پڑی؟ ان کو سب سے زیادہ ٹریڈیشن کی پریشانی پیش کرنی آئی، کیونکہ جو مخالف تھے، جو رسول کے مخالف تھے، وہ یہی بات بولتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہم جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اسی چیز کی عبادت جو ہے ہم کریں گے۔ اور رسول یہ بولتے تھے تب بھی جب میں علم لے کے آیا ہوں، تب بھی جب تک میں کچھ نیا ایویڈنس لے کے آیا ہوں، تو وہ لوگ بولتے ہیں ہاں تب بھی۔ تو یہ لوگ جو اتنے بھی ہیں، ساحل ادیم ہو گئے، یا اپنے ڈینیل حقیقت جو ہو گئے، محمد حجاب ہو گئے، کیسر احمد راجہ صاحب ہو گئے، یہ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ لوگ ٹریڈیشنلسٹ ہیں۔ یہ لوگ خود مانتے ہیں، تو ایسا کوئی پروپیگنڈا والی بات نہیں ہے، تو یہ لوگ خود ٹریڈیشنلسٹ ہے، اور ماڈرنزم سے ان کو پرابلم ہے۔ اچھا، میں یہ سب میں بات بولوں گا تو یہ بولے گا کہ نہیں، ماڈرنزم جو سیکولر ماڈرنزم ہے اس سے ہمیں پرابلم ہے، یہ جو مائک ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ جو کیمرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی سوچ میں، اگر جیسے کوئی مسلمان ہے، وہ کوئی غیر اسلامی کام کر رہا ہے، تو اس غیر اسلامی کام کو جو ہے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے نا۔ آپ جیسے کہیں پر ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو وہ مسلمان اس ٹیررسٹ اٹیک کو کیا ہے تو اس کو بلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اسلام کو بلیم کرنا چاہیے۔
تو جو چیز آپ سمجھ لیجئے اسلامو فوبس ہو گئے یا پھر جو چیز جو ہے ایکس مسلمس جو اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیم اسٹریٹجی جو ہے ہمارے یہ جو ایمان یونین ہو گیا ہے، یہ دعویٰ گائز جو ہو گیا ہے، یہ لوگ سیم اسٹریٹجی نا سیکولرزم، لبرلزم اور فیمنزم کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو سیکولر لوگ ایسا کرتے ہیں، اتنے سارے جان انہوں نے لیے سیکولر لوگ، لبرل لوگ نے اتنے سارے جان لیے ہیں، لیکن جب کوئی مسلمان کوئی حرکت اس ٹائپ کی کرتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے اسلام کو کوئی چیز نہیں بول سکتے، آپ مسلمان کو بلیم کیجیے۔ تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیکولر حکومت جو ہے کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، جو کہ مارا بھی ہے انہوں نے، تو اس کے لیے آپ سیکولرزم کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ کیونکہ سیکولرزم کا تو سیکولرزم تو یہ چیز نہیں کہتا کہ آپ جو ہے لوگوں کی جان لو، اور اگر آپ کوئی ایسے سیکولر حکومت لوگوں کی جان لیتا ہے تو اس کو خود ہی جو ہے سیکولرزم کے بنیاد پہ، فریڈم آف اسپیچ کے بنیاد پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ مت کرو۔ اس کو تو یہ اسلام کا یہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو تو ہیومینٹی کا اپیل کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں خاص کر جو ہے وہ لوگ غازہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ غازیئنس جو ہے یا فلسطینین جو ہے وہ مسلم ہیں، وہ لوگ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہیومینٹی کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہو رہا ہے، اس لیے نان مسلمس بھی جو ہے وہ غازہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اس کا نتیجہ مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اب جو سوڈو انٹلیکچوئلس پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی پروپیگنڈسٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ملتا نہیں ہے، اس کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں۔ ابھی کیسر احمد راجہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے پڑے تھے، اور کس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا یہ جو بولے نا کہ کیسر احمد راجہ صاحب کی انجینئر محمد علی مرزا گاندھی صاحب سے بھی ڈینجرس ہے، میں ایگری کرتا ہوں۔ وہ اس ٹریڈیشنل تھاٹ کے لیے، وہ ایک آرتھوڈاکس مولوی تھاٹ کے لیے جو ہے نا گاندھی صاحب سے زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ یہ مولوی تھاٹ کو جو ہے یہی جو ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہی مولوی تھاٹ تھا جس کے وجہ سے لوگوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا۔ یہ کوئی سیکولر لبرل لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے جو ہے مولویوں کو، جنہوں نے جو ہے رسولوں کو یہ کیا۔ اور آپ دیکھیے گا زیادہ تر جو قرآن میں منشن ہے جس کو کنڈیم کیا گیا ہے وہ ریلیجیس لوگ ہیں، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، یہی لوگ ہیں نا، منافقین۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کیا بہت سیکولر لوگ تھے، بہت لبرل لوگ تھے؟ یہ لوگ اس زمانے کے ٹریڈیشنل لوگ تھے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نیا لڑکا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ یہ کل کا آیا ہوا لڑکا جو ہے ہمیں سکھائے گا۔ جیسے آج ہم لوگ کوئی بھی نئی تحقیق پیش کرتے ہیں تو سامنے والے یہی بولتے تھے 1400 سال سے جو ہے لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا، تم بڑے آ گئے، گاندھی صاحب بڑے آ گئے ہیں لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے۔ تو یہی چیز تو بھائی رسولوں کو کہا گیا تھا کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے ہیں ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، ہمارے علماء جو بات کہتے ہیں ہم تو اسی کی بات کہیں گے۔ تو آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ان لوگوں میں صرف یہی فرق ہے کہ آپ مسلم تھے، وہ کافر تھے، لیکن حرکت تو آپ کی کافروں والی ہے نا۔ میں تکفیر نہیں کر رہا کسی کی، لیکن میں بتا رہا ہوں سملیرٹیز بتا رہا ہوں، کیونکہ بھائی لوگ جو ہے ہم لوگ کے، وہ ہمیں جو ہے سیکولر اور لبرل کے ساتھ کمپیئر کرنے میں ذرا سا بھی شرم نہیں کرتے، تو ہم لوگ کیوں شرم کریں آپ کو مشرکین مکہ سے کمپیئر کرنے کے لیے، کوئی بھی پولیتھیسٹ کمیونٹی ہے اسے کمپیئر کرنے کے لیے کہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے تھے، آپ بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہو۔ ایون اہل حدیث پہلے دوسروں کو ٹاؤن کرتے تھے، لیکن آج دیکھو وہ کیا بولتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ قرآن سندا ان دا لائٹ آف سلف صالحین۔ اچھا تو میرے کو ایک بات بتاؤ کہ سلف صالحین کے بیسس پہ ہی اگر قرآن سننا کو جج کرنا پڑتا تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سب سلف صالحین کو ہی فالو کر رہے تھے۔ بریلوی، دیوبندی سب جو ہے امام حنیفہ کو فالو کر رہے تھے، وہ بھی تو سلف میں آتے ہیں، اور تو ان کو وہ تو تم سے بڑے سلف ہوں گے۔ تمہارا تو سلف جو امام ابن تیمیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہر بات پہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، امام ابن قیم نے یہ کہا، لیکن ان کے سلف تو اور ان سے پیچھے جاتے ہیں۔ تو آپ بولو گے نہیں وہ صحابہ و تابعین، بھائی صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ چیز یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ پہلے کے لوگوں نے صحابہ نے تفسیر کیوں نہیں لکھی۔ صحابہ نے تفسیر اس لیے نہیں لکھی کیونکہ
صحابہ کا فوکس تھا قرآن کو ٹرانسمٹ کرنا، قرآن کو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن سے ٹرانسمٹ کرنا بنا اپنی بات کو لگائے ہوئے۔ تو وہی کام اگر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ٹرانسلیشن اور تفسیر کو الگ رکھ رہے ہیں اور قرآن کو ہم لوگ الگ رکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ جو ڈفرینشیشن ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو ٹرانسلیشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم لوگ کو تفسیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے ہم لوگ کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے یہ جو ہے تفسیر اور حدیث کی کتاب کو اگرچہ بولتے نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ٹریٹمنٹ جو ہے قرآن کے ایکولنٹ ہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے کیوں جو ہے حدیث جو ہے آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے قرآن کو سمجھتے ہیں؟ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر قرآن کو نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخاری مسلم نہیں دیا ہے، اور جس کتاب سے آپ کوٹ کر رہے ہو وہ بخاری اور مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز حدیث میں یہ راویوں کا بیان رہتا ہے، یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا۔ یہ میں نے امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے کسی تابعین سے سنا، کسی صحابہ سے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کے میرے کو کچھ بات بول رہے ہو۔ مجھے اگر کوئی چیز ڈائریکٹ ملی ہے تو وہ قرآن ملی ہے، جو کہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ملی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیکٹ اور کمپائل کیا تھا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ کمپائل ہوئی تھی یا ابو بکر کے ٹائم پہ کمپائل ہوئی تھی، یہ سب غلط بات ہے۔ خود یہ قرآن یہ چیز بولتا ہے کہ ان علینا جمع القرآن، یہ کس کو بول رہے ہیں؟ یہ عثمان کو بول رہے ہیں، ابو بکر کو بول رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ ان علینا جمع ہوا قرآن فاذا قرأتم قرآن فاتبعوا قرآن، کہ اس کے بعد جب میں اس کی قرأت کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولے جب اس کے بعد میں اس پر قرأت کروں گا اس کے بعد پھر تم بھی قرأت کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے۔ تو جمع اچھا ثم علینا بیانہ، اس کے بعد پھر تم بیان بھی کرنا۔ جمع، قرأت اور بیان جو ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ ابو بکر کے ٹائم پہ ہوا یا عثمان کے ٹائم پہ ہوا، اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے ابو بکر کے ٹائم پہ ریٹن قرآن کمپائل ہوا تھا، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایگری کر دوں کہ ریٹن قرآن کمپائل ہوا تھا۔ تو ابھی بھی آج کے ڈیٹ میں بھی جو ہے اورل قرآن جو ہے نا ریٹن قرآن کے اوپر جو ہے فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کے جو پروف ریڈنگ ہوتا ہے نا وہ ایک حافظ کرتا ہے۔ عمل جو ہے ہمیشہ ڈاکیومنٹ کے اوپر حاوی ہوتا ہے، عمل سے جو ہے ریٹن ڈاکیومنٹ آتا ہے، ریٹن ڈاکیومنٹ سے عمل نہیں ہوتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نماز پڑھا ہے، پھر صحابہ نے دیکھا، پھر اس کو تابعین نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، پھر تابعین نے دیکھا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے یہ چیز جو ہے ہم لوگ تک پہنچی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس طرح سے قرآن و سنت ہم لوگ تک پہنچی ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کی روش جو ہے ہم لوگ کو چھوڑ دینی چاہیے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہر اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ فلرش کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر آدمی جو ہے غامدی اسکول آف تھاٹ کو اپنائے، میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ میں خود چاہ رہا ہوں، میں خود ابھی اس کھوج میں ہوں کہ میں کچھ نئی تحقیق دیکھوں، کچھ ایسا چیز دیکھوں جو کہ غامدی صاحب سے بھی بیٹر ہے۔ تو یہ جو ہے تقلید کی منافی ہے۔ یہ لوگ جو ہے دین کو علماء کی ذات سمجھ لیے، اور ہم لوگوں نے دین کو علم سمجھ لیا۔ تو علم جو ہے وہ کسی سے بھی آپ حاصل کر سکتے، شاید چھوٹے بچے سے بھی آپ حاصل کر سکتے، لیکن اب جب دین کو علماء کی ذات آپ سمجھ لیجیے گا تو پھر آپ علماء کو اپنا خدا بنا لیجیے، کیونکہ آپ سمجھ رہے کہ دین ہم سے حاصل ہوا ہے تو ہم کو اب علماء کی ہی پیروی کرنا پڑے۔ نہیں، علماء کا کام ہے دین کو ٹرانسمٹ کرنا، علم کو پھیلانا۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کروانا، لوگوں کو اپنی تقلید کروانا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ نہ ہی یہ بات جو ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری تقلید نہیں کرو، جو دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات کو مانا کرو۔ تو ہم لوگ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو نیو مولوی جو ہے
انشاءاللہ جس طرح سے پہلے جو ہے دیوبندیوں بریلویوں کو آنسر کرتے رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جو ہے آنسر کرتے رہیں گے اور خود بھی سیکھیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ سامنے والا اگر ہمارے پر اعتراض کرے گا تو انشاءاللہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں گے کچھ جو ہے امپرومنٹ کا اسکوپ ہے کہ نہیں.